وہ جو سازش کا حصہ ہیں جو بھی فریق، وہ یہ جواب دیں گے کہ جس جگہ کے اوپر پاکستان اپریل کے اوائل یا مارچ کے آخر میں تھا، کیا اب وہی کیفیت ہے یا ہم اس سے کہیں زیادہ بری صورتحال سے دوچار ہیں؟ یعنی اس وقت تو 1200 کا تھیلا آٹے کا ملتا تھا نا، تو آج 2300 کا بھی دستیاب نہیں ہے، تو کیسے آپ کسی ایک ہی لائن میں سب کو کھڑا کر سکتے ہیں؟ اس لیے وجوہات ہیں اس کی. جو رجیم چینج کا یہاں پر ایک کانسپریسی کی گئی، اس کے نتائج ہیں جو قوم کو بھگتنے پڑ رہے ہیں، اور اب اس کا حل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. ہمارے نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ اس ملک کے اندر شفاف انتخابات کے اوپر میں زور دیں. جتنی جلدی ہو جائیں اتنی جلدی اندرونی یعنی ٹرسٹ پیدا ہوگا، اور بیرونی جو اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے عالمی برادری کے اندر، وہ بھی اس کو بھی استحکام حاصل ہوگا. یہی اس کا ایک حل ہے. اس کے علاوہ کوئی ہمیں بھیک دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اگر آپ مانگ کے پیٹرول لے کر پچھلے 8 ماہ سے پھر تو رہے ہیں تو اس کا کوئی راستہ ہی نہیں. عمران خان صاحب نے سر اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے ڈیٹ فائنل کر دیا ہے. اگر پرویز الہی صاحب ان کی جو بات ہے اس پہ اگر پورا نہیں اترتے تو پھر اس کا کیا حل؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں، میرا خیال ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے اس وقت جو ہمارے اور ہمارے جو الائی ہیں ان کے پاس کہ وہ عمران خان کی ہدایت کے مطابق اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. اس لیے پنجاب کی اسمبلی بھی ڈیزالو ہوگی اور خیبر پختونخوا کی بھی ہوگی، اور پھر ہمارے اگر یہ نیشنل اسمبلی کے اندر ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران کے استعفے جو ایسے ہی انہوں نے روک رکھے ہیں بدنیتی کی بنیاد پر، میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے روکے ہوئے ہیں، اگر وہ استعفے تو اس ملک کے اندر 2/3 تو اسمبلیاں خالی ہو گئیں. کس طرح اس ملک کا نظام چلائیں گے؟ اس لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا کہ یہ ملک جلد از جلد عام انتخابات کی طرف چلے. سر خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی FIR سیاسی مداخلت کی وجہ سے نہیں کاٹی جا رہی ہے. دیکھیں نا، انہوں نے مداخلت کی ہے، بدترین مداخلت تو انہوں نے خود کی ہے، جس کی وجہ سے یعنی یا ان کے جو سہولت کار ہیں انہوں نے کی ہے. اس پاکستان کے اندر تمام قوانین اور تمام اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وکٹم، جو متاثرہ فریق ہو، اس کو حق حاصل ہے جو FIR وہ درج کرانا چاہیے. سر خبریں آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی کوشش کی جا رہی ہے PTI کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی کوشش کی جا رہی ہے PTI کی جانب سے، لیکن وہ لفٹ نہیں کروا رہے. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ کل چیئرمین نے اس کے اوپر ہماری جو پالیسی ہے وہ بالکل واضح کر دی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کہے کے مطابق ایک نیوٹرل کردار ادا کریں. عمران خان صاحب نے کل کہا ہے کہ نیوٹرل بھی رہیں ساتھ. عمل ہے پارٹی کا، میرا خیال ہے کوئی پیدا نہیں ہوا ابھی تک. عمران خان کو نااہل کرنے کا کوششیں تو جاری ہیں پچھلے 8 ماہ سے، تو ابھی تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں. آزم سواتی کو ریلیکس ملنا سٹارٹ ہو گیا ہے. تحلیل کریں گے تو اس کے بعد نگران حکومت میں جو مقدمات ہے تحریک انصاف کو عمران خان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. ابھی تو میں آپ 2 کو صوبوں کی حکومت آپ کو معلوم ہے اس بات کا کہ نگران حکومت صرف اس کام کے لیے ہوتی ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے بزنس چلائیں. اس کے علاوہ اس کے ذمہ کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی مستقل کام وہ نہیں کر سکتے. اور پھر یہ ہے کہ عوام بھرے ہوئے ہیں، اس کا تو کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے. اچھا، عمران خان صاحب نے کل کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے، ساتھ ہی اللہ کا واسطہ دے کے کہا ہے کہ الیکشن کروائیں. کیا کہیں گے سر؟ نہیں، الیکشن تو جو پورا سسٹم ہے وہ اس کے اندر رکاوٹ ہے نا. امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اگر اس کو فرصت ہو گئی ہے FIA کے دفاتر سے یا نیب کے دفاتر سے جو اپنے کالے کرتوتوں کو وہ مٹاتے پھر رہے ہیں، تو تبھی انتخابات کی طرف سوچیں گے نا. ان کا تو کل کا کل لیکن نا، یہ آپ نے کھلی آنکھوں سے دیکھا اور دل کی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جتنے جرائم پیشہ تھے اس اثنا کے اندر بیرون ملک سے پاکستان آ گئے ہیں. تو اس کے علاوہ تو ان کی کوئی کارکردگی ہو تو مجھے بھی بتا دیجئے. سر اگر وہ الیکشن کروائیں گے تو پھر وہ نیوٹرل کیسے رہیں گے؟ دیکھیں، وہ الیکشن ہم نے تو آپ کو کہا ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں. الیکشن تو پورا سسٹم ہے. ہم اگر اسمبلیاں 2 تحلیل کر دیں گے تو کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ 90 روز کے اندر آپ انتخابات 2 اسمبلیوں میں کروائیں. اگر آپ اکیلے 2 اسمبلیوں میں کرائیں گے اور اگر آپ کی عقل آ جائے ہمارے پورے نظام کو اور اس کے ساتھ ہی وہ کرا دیں. اس لیے ہم روز کہتے ہیں ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. تاریخ دیں ہمیں الیکشن کی، تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. سیٹ اپ کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے. اس پارلیمنٹ کو بھی ایکسٹینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. مارشل لاء چودھری صاحب نہیں ہو سکتا، نہ مارشل لاء لگ سکتا ہے، نہ کوئی اس میں آئین کے اندر اس پارلیمنٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے. آپ کی شرائط اور حکومت کی شرائط دونوں ڈٹے ہوئے ہیں، مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ عوام فیصلہ کر لیں گے.
آپ کو بھی معلوم ہے, پورے پریس کو معلوم ہے کہ عوام کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے. جوئی صاحب, اگر نہیں آپ کو سمجھ آ رہی تو میں بتاتا ہوں, 16 اکتوبر کو 8-9 حلقوں میں عمران خان الیکشن لڑتے ہیں, اس میں جیتتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ نہ اس نے اسمبلی میں جانا ہے نہ اس نے حلف پڑھنا ہے, تو وہ بیانیے کو انہوں نے مہر تصدیق ثبت کی ہے. تو سمجھ جائیں, کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا کہ جو اس بات کو نہیں سمجھے گا کہ عوام کیا چاہتے ہیں. سر, آخری سوال یہ ہے کہ پہلے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے, پھر انہیں کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. آپ عمران خان صاحب کا جو بیان, کس بیان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا نیوٹرل جانور ہوتا ہے یا واقعی نیوٹرل ہوتا ہے؟ دیکھیں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جو وقت گزر جائے نا, آپ جو آئندہ چیلنجز ہیں اس پہ سوال ہیں. اچھا, الیکشن اگر ہوتا ہے تو ریزرو ہے, تھینک یو, تھینک یو. اتنے ریزرو ہیں ہمارے پاس کہ الیکشن کروا سکیں, کیونکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ کے پاس تو یعنی خزانہ بھرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ان کے کیس معاف کرتے جائیں, ان کی چوری اور جرائم کو ختم کر دیں, ان کے یہ 1100 روپیہ ہڑپ کر گئے, باقی خربوں روپیہ بھی ہڑپ, یہ طریقہ ہے.